بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 15 نومبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 477 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 6 کے بقیہ سوالات۔ شیخ محترم پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ایک ہمارے ساتھی ہیں جو ٹیلی ویژن اور ڈش ریسیور جس میں اکثر چینل وغیرہ آتے ہیں، جس میں ڈرامے فلمیں وغیرہ کے بھی چینل ہوا کرتے ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے، تو اس طریقے کے ڈش وغیرہ بیچنا اور ریسیور وغیرہ بیچنا اس کا کیا حکم بنتا ہے، جبکہ ان کی الیکٹرانک کی شاپ ہے جس میں رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس قسم کی چیزیں جن کا استعمال خیر کے لیے بھی ہوتا ہے اور شر کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی فون ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم کا جو موقف رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ دیکھا جائے کہ کون تمہارے پاس آ رہا ہے جو خیر کے لیے ہے اسے تو تم بیچو گے، جو شر کے لیے آ رہا ہے اسے تم بیچو گے نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں وہ لڑنے پہ تیار ہو جائے گا، اس کو یا تم نے کیوں نہیں دیا ہے کہ نہیں؟ اب کتنے آدمیوں سے تم لڑائی کرتے پھرو گے۔ اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ انسان ایسی چیزیں جس کا استعمال زیادہ تر شر کے لیے ہو رہا ہے اس چیز کو بیچنے سے پرہیز کرے اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز روزی کے بہت سے ذریعے رکھے ہیں، جائز روزی کے بہت سے ذریعے رکھے ہیں، ان کو اختیار کرے۔ ہاں، اگر کہیں پر اضطراری صورتحال آ جائے، یعنی کوئی کسی دکان میں نوکر ہے، اب بغیر اس کے کام نہیں چلتا، کوئی دوسری نوکری نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صاحب دکان ہے تو اسے اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہاں کے لجنہ دائمہ وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم نے آپ کی کئی ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کئی سوالات کے جواب بھی آپ نے دیے ہیں، کہ جس میں کہا کہ اگر کوئی شخص یعنی جس کا شرک کھلا نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ سوال ساتھی کا یہاں پر یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو کھلا شرک تو نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے عقائد میں بگاڑ ہے، قرآن و سنت کے خلاف اس کے عقائد ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ علم غیب پر بھروسہ رکھتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں جیسے غلط سلط بدعت و خرافات ہوا کرتے وہ کرتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اولاً جب علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا کھلا شرک ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے عمل کرتا ہے یا وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو شرکیہ اور کفریہ ہے، جو شرک اکبر اور کفر اکبر ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ یہ کھلا شرک نہیں ہے کہ آدمی دل میں کیا رکھتا ہے اور عمل کیا کرے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس سلسلے میں اس کا عمل اور عقیدہ کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہم پکارتے ہیں تمہاری پکار کو سنتے اور ہماری مدد کرتے ہیں، ایسا عقیدہ ہے تو ظاہر بات یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ایسے آدمی پر اگر حجت قائم ہو جائے تو ظاہر بات اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا، اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی اگرچہ رکھے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا، ہمیں معلوم نہیں ہے نا، کہتا ہے کہ ہاں ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یہ ہے یا اس قسم کی چیزیں، لیکن وہ اپنے طور پر اگر رکھتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا تو ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اور اگر جو بدعتیں ہیں جیسے عید میلاد کرنا، فاتحہ کرنا، تیجا ہے، 40واں ہے، یعنی اس قسم کی جو بدعتیں ہوتی ہیں یہ بدعتیں مکفرہ نہیں ہیں، یعنی ایسی بدعت جس سے انسان کافر ہو جائے یہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ نماز پڑھنا یہاں پر مثلا جائز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جماعت نہ چھوڑے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی بہتر امام مل رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کیا ہے، ضروری کہ وہیں پر جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ جی، تو اگر راستے میں اگر کہیں اچانک مسجد مل جائے، سفر میں ہو، تو تب تو اس کو پتہ نہیں، تو پھر بھی پڑھ لے سکتا ہے؟ انشاءاللہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے یہاں دیکھ لیں، ہمارے یہاں یہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ مسجد سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کس کی مسجد ہے۔ جی، اتنا لگا کے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ہاں۔
اللہ یہ کہ سفر میں ہے تو اپنا اکیلے جماعت سے پڑھ لے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قصر نماز جو ہے سفر میں، یعنی دوران سفر ہی جائز ہے یا کہیں اگر رک جائیں ہم کسی جگہ پر ہوٹل وغیرہ میں تو وہاں پر بھی قصر کرنا جائز ہوگا؟ بھائی نماز قصر جو ہے وہ سفر کی نماز ہے، چاہے انسان علی ظہری سیر ہو جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی چل رہا ہے، یا کسی جگہ پر ایسا ٹھہرا ہوا ہے کہ وہاں پر اس نے اقامت کی، یا جمہور کے قول کے مطابق 4-5 دن کی اقامت کی نیت نہیں کی ہے، وہ 1 دن کے لیے آرام، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، یا وہ گیا ہے کہ ہاں بھائی میرا 1-2 دن میں کام ہو جائے گا لیکن کام بڑھتا چلا گیا ہے، تو اسی صورت میں جب تک وہ قیام پذیر ہے وہ قصر ہی نماز پڑھے گا. لیکن یہ بات یہاں پر ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے، شہر میں ہے یا ہوٹل جس میں ٹھہرا ہے، وہ قریب ہے اور بغل میں مسجد ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے، یا ہوٹل پیک ہونے کی وجہ سے نہیں آتی لیکن ایک ہی اتنی دور ہے کہ آواز آ جائے، جیسے ہوتا ہے قریب، تو اگر وہاں آواز اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو اسے جماعت سے نماز پڑھنا ہوگا. اذا سمعت النداء، اگر تم سنو تو کیا ہے فاجب، تم جواب دو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں پر دیوبندی اور بریلوی وغیرہ کی مساجد ہیں، تو ایسی صورت میں دیوبندی کی مساجد میں نماز پڑھتا ہوں اور ان سے میرے اچھے تعلقات ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر مسجد، مدرسہ دیوبندی یا بریلوی کا اگر بنتا ہے تو اگر تعاون کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی تعاون، مسجد بنانا یہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے. اگر مسجد میں جو بات بدعتیں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ لوگ چندہ مانگیں تو آپ نہ دیں، ہے نا، لیکن مسجد کے بنانے کے لیے، مسجد کے توسیع کے لیے، مدرسے کے لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. بھلے سے اس کے اندر بعد میں پتہ ہے کہ یہ لوگ وہی کام کریں گے، کوئی نہیں، ہم نے مسجد کے لیے دیا ہے، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی اس میں صرف وہی کام تو نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھی جاتی ہے نا، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں پر یعنی کام کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پائے جاتے ہیں، لہذا لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی کبھی ان کے ساتھ کھانا بھی ہو جاتا ہے، اور ماحول اور معاشرہ ایسا ہے کہ وہاں پر ہنسی مذاق بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ یہ غلط ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نوکری چھوڑ دوں، لیکن میں نہیں چھوڑ پاتا ہوں اور حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر یہ ہو ہی جاتا ہے یہ چیز، تو کیا حکم ہوگا اس کا؟ آپ حتی الامکان جہاں تک آپ ہو سکے اپنی نظر کو نیچی رکھیں، اور ایسی گفتگو جو بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے اس سے پرہیز کریں. لیکن آفس ہونے کی وجہ سے کہ ہاں بھائی یہ کام لینا، یہ دینا ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ایک مجبوری ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے آپ کا. اور آپ دل سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، میں اس کو برا سمجھتا ہوں. جی 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 یعنی کسی بات پر ہنسنا وغیرہ کیا حکم رکھتا ہے شیخ؟ ہنسنا وغیرہ یہ نہیں، لیکن جیسے ہنس کر کے ہوتا بے تکلف باتیں کرنا اور مذاق کرنا، بسا اوقات کھل کر کے مذاق کرنا، اس لیے کہ بہت سے ایسے حادثات آئے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں غلط تعلق کیوں ہوا ہے کہ ہنس کھل کر کے مذاق کرنا شروع کر دیا ہے. جی تو ایسے کسی کے بات پر ہنس دینا، اور کوئی بات کہے تو اس کے ہنس کا جواب دینا مسکرا کر کے، کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے اس میں. جی جی یعنی کیسے چٹکلے وغیرہ باتیں ہوتی رہتی ہیں یعنی آپس میں، تو اس میں کوئی ہنس دیا تو وہ کوئی خبات نہیں، لیکن یعنی بلا تکلف، یعنی کھل کر ایسا مذاق جو بالکل جی غلط ہو. جی ویسے دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ انہیں اگر آسانی سے کوئی جگہ مل جائے دوسری جگہ تلاش کریں. اس لیے کچھ بھی ہو یہ فتنہ ہے. جی المرأۃ فتنہ، عورت فتنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے اپنی صورتحال بتا رہے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، تو انشاءاللہ وہ جہاں تک ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میرے گھر والے یعنی بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ میرے امی ابو یعنی سب بریلوی ہیں، لہذا کبھی نہ کبھی مجبوری میں مجھے ان کی بات سننی پڑتی ہے. کوئی نہ کوئی بدعت کا کام مجھ سے وہ کروا دیتے ہیں ورنہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے اب وہ کس قسم کی بدعت کرواتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ سے اس پر حکم لگے گا، لیکن ہے غلط. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق.
اللہ یہ کہ اپنے اوپر کسی بہت ضرر کا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا، یعنی بہت سی صورتیں مجبوری ہوتی ہیں. اب ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ان سے جدا بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے وہ کس قسم کی بات چیزیں ہیں جو آپ کے لیے نہیں کرنی ہو کسی بھی صورت میں. بعض چیزیں ہیں کہ اس میں انسان بسا اوقات نرمی برت سکتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جیسے فاتحہ کی مجلس ہوئی بدجے مجبوری اس میں شریک ہو جائے، الگ مسئلہ ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے پاس اکثر صدقے کے پیسے جمع رہتے ہیں، یعنی ساتھی وغیرہ لوگ، تاکہ وقت پر لوگوں کے کام آ جائیں ہم لوگ. سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ صدقے کے پیسے کبھی جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو یہ استعمال کر لیتے ہیں، اور جب فوری طور پر ان کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو وہاں پر جمع کر دیتے ہیں، تو کیا ان کا اس طریقے سے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اصل یہ ہے کہ جائز نہیں، اس لیے کہ آپ کی خود موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے اور کیسے آ جائے. بعض لوگ ایسے بھی سوالات آئے ہیں کہ ان کے حالات اچانک، جیسے بھی دیکھیے بالکل ماضی قریب میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا ہے کہ نہیں ہے، کہ کتنے لوگ جو ہے روڈ پر آگے کنگال ہو گئے، کتنے لوگ نوکریاں، اب جو ہے وہ جو کچھ لے لیا تھا اس کا دینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو آپ کے اوپر ایک قرض ہے نا، ایک تو اولا خیانت ہے آپ کو، اس لیے آپ کا مال نہیں ہے وہ کہ آپ اس کو میں تصرف کریں، آپ کا مال نہیں ہے، آپ کو اس پر صرف وکیل بنایا گیا ہے، نگراں بنایا گیا ہے، نہ کہ مالک بنایا گیا ہے کہ نہیں. اس لیے یہ نہیں. بعض علماء کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تھوڑا سا تساہل سے کام لیتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ تم اس کو لکھ کر کے رکھ دو اور گواہ بنا دو کہ ہاں بھائی ہم نے اس مجبوری سے اس میں سے کچھ لیا ہے. لیکن میں یہ بھی بعض علماء کو اس لیے نقل کر رہا ہوں، بسا اوقات انسان کے لیے اضطرار کی صورت آ جاتی ہے کہ اب کوئی مفر ہی نہیں ہے اس کے لیے، ہے نا، تو اس میں جو ہے یہ احتیاط پہلو اگر ان علماء کے قول پر عمل کرے تو یہ احتیاط پہلو کو مد نظر رکھے، نہیں تو اصل یہ ہے کہ اس میں تصرف آپ کو کرنا جائز نہیں ہے. جی جی تو یہاں پر یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدقے کے پیسے وغیرہ ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، بینک میں پیسے ہوتے ہیں، تو جو کیش ہے وہ اگر وہ استعمال کر لے، جبکہ اگر اس کے پیسے اگر بینک میں رکھے ہوئے ہوں تو کیا وہ جو نوٹس ملتے ہیں نہیں، نوٹس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے وہ اتنا لکھ دے کہ ہاں بھائی یہ اتنا آیا ہے اور یہ اتنا جمع، اصل تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا. لیکن ایک جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بینک میں جمع کرتا ہے اور بینک میں اپنے اکاؤنٹ سے اس میں تحویل کر سکتا ہے کہ نہیں، میں چلتا ہوں تحویل کر دوں گا، لیکن اس سلسلے میں بھی انسان احتیاط سے کام لے کہ میں کوئی ساتھ میں ہے، یہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کہ یہ کس کا پیسہ میں لے رہا ہوں، یہ اس کا ہے، یاد دلانا تاکہ اس کو میں وہاں پر رکھ دوں. اس لیے کہ انسان کے ساتھ حادثات کس لمحے کب پیش آئے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یا اس میں سے لے رہا ہے تو اپنے نوٹ میں لکھے کہ ہاں بھائی ہمیں اتنا اپنے اس سے تحویل کرنا ہے. جی مگر یہ گناہ نہیں ہوگا، یعنی گناہ تب ہوگا میرے خیال سے جب پورا ہی پیسہ وہ استعمال کر لے، نہیں اپنے پاس رہے. نہیں دیکھیے یہاں جو آپ صورت بتا رہے ہیں وہ اور ہے کہ وہ بینک میں آپ کے پیسے، اس کے پیسے ہیں، بینک میں اس کے پیسے ہیں، یعنی اس کے پاس موجود ہے، لیکن وقتی طور پر اس کے جیب میں کسی نے کہا کہ میں صدقہ، اور وہ اپنا حساب بینک میں رکھتا ہے اور اس کا بھی رکھتا ہے. یہی سوال. ہاں تو یہ صورت الگ ہے، اور یہ ہے کہ نہیں آپ اس کو الگ سے رکھے اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے جمع کرنے کے لیے، نہ بینک میں ہے نہ گھر میں ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ اس صورت میں تو غلط ہے. جی لیکن ایسی صورت بینک میں تو ہے، لیکن ابھی راستے میں کسی نے صدقے کے 500 روپے دیے تو پھر اس کو ابھی جا رہا تھا مارکیٹ میں، ضرورت پڑ گئی. بھائی احتیاط یہی ہے کہ نہ کرے، لے کہ نوٹ کر لے کہ ہاں بھائی ہم اپنے بینک سے اس میں اتنا ٹرانسفر کر دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے اس لیے کہ جانتے ہیں موت کا اور پریشانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جا رہا ہے واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہے کہ نہیں، بھول جائے انسان، بسا اوقات بھول جاتا ہے. دیکھیے میرے سامنے ایسے بھی حادثات ہیں، ایسے بھی ایک شخص نے خود یعنی اپنا ایسا واقعہ بیان کیا کہ ایک بار میں کھیل رہا تھا بچپن میں، ایسے میرے پاس کتاب تھی، تو کتاب میرے دوسرے ساتھی کی تھی، اس کتاب میں 4-5 روپے، اور اس وقت 4-5 روپے کی ایک اہمیت تھی، 200 200 300، تو کیا ہے مذاق میں اس کو ہم نے رکھ لیا کہ جو ہے ظاہر ابھی دیکھے گا نا پوچھوں گا. اب وہ کتاب پتہ نہیں دیکھا یا بھول گیا یا کیا نے، اور یہاں ان سے کس طریقے سے خرچ ہو گئے اور پھر ان کے پاس اتنے آ نہیں پائے اس کو دے نہیں سکے.
تو علماء جو اس سلسلے میں یہ احتیاط برتتے ہیں کہ یہ اس قسم کے حادثات کبھی پیش آ سکتے ہیں، انسان بھول بھی جاتا ہے، بسا اوقات ایسا بھول جاتا ہے، گھر میں گیا اچانک کوئی ایسی چیز آ گئی کہ وہ انسان ذہن سے بات نکل گئی، اچھا اب رکھتا ہوں، پھر وقت ہے ہمارے ہر ایک پر ایسی بات صورتحال پیش آتی ہے نا جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھنا ہے کیا جہرن پڑھنا ضروری ہے یا سرن یا دل میں پڑھنا کافی ہوگا؟ دیکھیں دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا، دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا ہے، پڑھنا یہ ہے کہ انسان کی زبان حرکت کرے، تو اب اس کے لیے بسم اللہ زور سے کہنا نہیں ہے، صرف زبان حرکت کرے کوئی حرج نہیں جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں اپنی فیملی کو وزٹ ویزا پہ بلانا چاہتا ہوں 3 بچوں کے ساتھ، کیا وہ اکیلے آ سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی جا کر آنے کے لیے کمپنی اجازت نہیں دیتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میرے خیال سے 14 دن جو ہے نا 14 دن جو ہے نا کوارنٹین بھی اگر ان کو رہنا ہے تو کیا حکم بنتا ہے؟ بچے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ بچے اگر 3 سال 4 سال 5 سال کے ہیں تو یہ رزق نہیں لینا ہے کہ نہیں، الا یہ کہ کوئی اور معتبر فیملی ساتھ میں ہے۔ بتا رہے تھے ہے اس میں سوال میں لکھا ہوا ہے ان کے کہ ایک اور فیملی بھی کوئی ایسی معتبر فیملی ساتھ میں ہے تب تو انشاءاللہ دیکھیے اچھا نہیں ہے، لیکن بدرجہ مجبوری اس کی اجازت دی جا سکتی ہے جی، یا یہ کہیے کہ یہ مسئلہ نہیں بلکہ ایک حل بتایا جا سکتا ہے جی۔ جی جی ان کا اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ 14 دن جو کوارنٹین اگر رہیں تو وہاں پر نماز مکمل پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ بھائی دیکھیے جانتے ہیں آپ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، احتیاط یہ ہے کہ نماز پوری پڑھیں، اس لیے کہ 4 دن 5 دن سے زیادہ رہنے کی اس نے نیت کر لی ہے۔ ویسے یہ قول بھی بہت قوی ہے علم کا کہ چونکہ اب وہاں پر صرف یہ ہے کہ وہ کس کے لیے ہے، انتظار میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے قصر ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نماز پوری کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھیں جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ وطر کی دعا ہاتھ اٹھائے بنا پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، دونوں طریقہ جائز ہے، دونوں طریقہ۔ اگلا سوال اسی قریب کا کہ وطر کی دعا رکوع سے پہلے پڑھنا بہتر ہے یا بعد میں؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں آئی ہیں وہ مجروح روایتیں ہیں۔ سنن ابو داؤد ہے تو ابی ابن کعب کی جو روایت ہے اسے علامہ البانی رحمہ اللہ قوی قرار دیتے ہیں، لیکن عموماً علماء اس حدیث کے، خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں جس میں ہے کہ آپ رکوع سے پہلے۔ تو اصل قول یہ ہے کہ رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے یہ دونوں طریقہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کے بارے میں یہ جیسا کہ وہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ رمضان میں لم یبق الا السجود، صرف سجدہ باقی تھا، تب یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو عہد فاروقی یا عہد علی یا صدیق علی میں ایسا رہتا ہے، رکوع کے بعد بھی لوگ دعا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو تشدد برتتے ہیں اس سلسلے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا قول زیادہ قوی ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعد، یہ قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طریقہ جائز ہے جی۔ جو لوگ آج کل تشدد برتتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے شیخ؟ صرف وہی سنن ابو داؤد کی روایت ہے جو مختلف ہی ہے، نے جو رکوع سے پہلے آج کل جو لوگ جی وہی ضد کرتے وہ سنن ابو داؤد کی، اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں۔ وہ حدیث بھی علماء کے نزدیک اس کی صحت مختلف ہی ہے، متأخرین بہت سے علماء کہتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح، امام ابو داؤد کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے، امام بخاری کا یہ کہنا کہ پہلے بعد یہ اس بات دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک بھی جی۔ جی تو جو بات کہتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بعد اقوال نقل کرتے ہیں جن کی صحت علماء کے نزدیک کیا ہے، مختلف ہی ہے، یعنی علامہ البانی تو اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ جیسے ہم نے صحیح ابن خزیمہ کو حدیث طرف اشارہ کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں راوی کہتے ہیں اذا لم يبق الا السجود، جب سجدہ باقی یعنی رکوع کر چکے تو جو امام ہمیں یہ دعا کراتا تھا، امام ہمیں یہ دعا کراتا تھا، تو حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جی۔ اب اس کو جو ہے علامہ البانی نے کہا کہ رمضان کے آخر میں یہ دعا کی جائے ایسے بس، اور باقی ہمیشہ
تو یہ تحدید جو ہے وہ غیر معقول سی ہے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جب ایک انسان مرنے والا ہوگا تو تب شیطان نیک بندے کی صورت میں آئے گا اور کہے گا کہ اصل دین نصرانی تھا تو تم غلط دین پر رہے، ابھی بھی وقت ہے نصرانیت قبول کر لو ورنہ آگ میں جلو گے. ہمیشہ جب انسان نہیں مانے گا تو ایسی ہی بات ایک اور شخص یہودیت کے دین کے بارے میں کرے گا. اس وقت سے بچنے کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے اور ایسا وقت جب انسان پر آئے تو تب کیا سوچنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے کہ اولاً ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو قابل اعتماد ہو کہ کہا جائے کہ شیطان موت کے وقت آتا ہے، لیکن بعض آثار اور خود مجھے اپنے گھر کا مشاہدہ ہے، بعض آثار حضرت امام حنبل اور دوسرے لوگوں کے صحیح طور پر ہیں کہ فعلاً شیطان اس وقت بھی آتا ہے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے. اور اس پر اس حدیث سے بھی دلیل لی جا سکتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ تشہد میں سلام سے پہلے 4 چیزوں سے یا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے: محیا والممات، اور موت کے فتنے سے. موت کا فتنہ کیا ہے؟ جب وفات کا وقت ہے تو شیطان اس طریقے سے آ کر کے گمراہ کرنا چاہتا ہے. حضرت احمد حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے اور خود میرے گھر کا ہے کہ انتقال سے پہلے والد صاحب اس سلسلے میں بہت وہ کیا کہ میری والدہ سے کہیں کہ تم جاؤ نہیں، بیٹھو یہیں پر. کہا تم جو چلی جاتی ہو تو پتہ نہیں ایک عورت گندے کپڑے پہن کر کے آ کے میرے بستر پر بیٹھنا چاہتی ہے اور یہ مجھے تنگ کرتی. تو وہ کون ہے؟ وہ شیطان. اور اس کی اس حال میں آنے کا وجہ یہ ہے کہ میرے والد اس سلسلے میں اور میرے تایا ابو جو تھے بڑے ہی محتاط رہتے تھے. ہم لوگوں کے برتن وضو جو ان کا وضو کا پانی رہتا ہم لوگ چھونے بھی نہیں دیا کرتے بچپن میں. بلکہ لطیفہ شیخ ظفر حفظہ اللہ مدینہ منورہ سے پڑھ کر کے گئے اور ان کے برتن کو لے کر کے ایک بار استنجا کرنے چلے گئے. جب واپس آئے تو والد صاحب نے کہا لے جاؤ اس کو دھولو. تو بھائی ہمارے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ تک پڑھ کر کے آ گیا، ابھی آپ کا برتن ہی لینے لائق نہیں ہوں. تو چونکہ اس سلسلے میں احتیاط، اس لیے شیطان کیا ہے اسی شکل میں، گندے شکل میں، اور یہ کہ وہ بستر پہ اوپر آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتا. تو یہ مشاہدات ہیں اور بعض اشارہ ملتا ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں کہ ہاں آتا ہے کہتا ہے نصرانی بن جاؤ، یہ بن جاؤ، لیکن علماء کی اس کی تصریح یہی ہے. جی جہاں دوسری بات ہے اس سے بچنے کے لیے انسان دعا کرے. یہ اس دعا کو سامنے رکھے ہر نماز میں: اللہم اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے یہ دعا بکثرت کرے. اللہ تعالیٰ سے اس نے خاتمہ کی دعا کرتا رہے انسان. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے سلام پڑھا جائے یا بھیجا جائے. مزید یہ بھی ہمارا سوال ہے کہ سلام پڑھا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے، دونوں میں سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ بھائی دیکھیے علماء دونوں استعمال کرتے آئے ہیں، ہے نا. یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا سلام بھیجتا ہے نا. تو دونوں طریقہ کہتے ہیں، سلام پڑھنا ہے، سلام بھیجنا، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے بہتر کوئی نہیں. یہ جو درود ابراہیمی ہے اس سے بہتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی یہ مختلف صیغے جو آئے ہیں سب سے بہتر یہی ہے. اور جن الفاظ میں بھی کہہ لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کے نزدیک یہ قدیم بلکہ تابعین کے زمانے سے بھی انہیں الفاظ میں چلا آ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں. جی تو بھیجنے کے لیے کوئی بھائی اصل میں نہیں بھیجنا، اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ فرشتے لے کر کے جاتے ہیں. دیکھیے بسا اوقات الفاظ کی ایک تعبیر ہوتی ہے کسی اردو زبان میں، ضروری نہیں کہ ہاں وہ اس چیز میں وہاں پر پائی ہی جائے، ہے کہ نہیں ہے. تو بھیجنا ایک تعبیر ہے اور اس کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ فرشتے لے جا کر کے اب تک پہنچاتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس نیت سے وضو کیا کہ اب قرآن کریم پڑھے گا اور پڑھ بھی رہا ہے، اور اگر پڑھ چکا بھی ہو، ان دونوں صورتوں میں اچانک نماز کا وقت داخل ہو گیا، اب یہ شخص اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی اصل چیز یہ ہے کہ وضو مصحف کو پڑھنے کی نیت سے بنایا تھا. ہاں لیکن وضو تو بنایا تھا نا،
وضو تو بنایا تھا. آپ نماز کے لیے وضو کریں گے تو مسجد میں گئے تو قرآن نہیں پڑھیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ اس حالت میں نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو آپ باوضو ہوں، ہے نا. نماز کے لیے تو آپ باوضو ہیں، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں. اللہ ہے کہ کچھ تاخیر ہو گئی ہے اور آپ تجدید وضو کرنا چاہیں تو یہ نور علی نور ہے. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ کچھ سوال اس طرح سے ہے کہ نماز کے اندر اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ جانے یا انجانے میں 2 دفعہ پڑھ لی، اسی طرح سے کوئی بھی دوسری سورہ مبارکہ، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو وارد ہے کہ آپ بسا اوقات آیات کو بطور تدبر کے دہرایا کرتے تھے، لیکن مکمل سورت کو آپ دہراتے ہوں ایسا کہیں وارد نہیں ہے نا. اس لیے اصل یہ ہے کہ علی کل حال اس سلسلے میں بات کر دوں، علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں باطل ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں جان بوجھ کے پڑھے گا تو نہیں، اور اگر بھول پڑھے گا تو باطل ہے، بھول کے پڑھے گا تو سجدہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو مجھے راجح قول لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ایسا کرنا قطعاً ناپسندیدہ ہے، الا یہ کہ انسان کو وسوسہ ہو، انسان کو یہ شبہ ہو جائے کہ ہم سے ایک آیت چھوٹ گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے نا، تب تو ٹھیک ہے. لیکن صرف بات کسی اور وجہ سے ویسے ہی دہراتا پھرے، یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے قطعاً. جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں کہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کی تمام دعائیں پڑھ لینے کے بعد، ہم کام کاج سے فارغ ہو جانے کے بعد، رات سونے سے پہلے 3 وتر پڑھ لینے کے بعد کیا دوبارہ تمام دعائیں مانگے، یا جو عشاء کی نماز کے بعد دعائیں مانگی تھی وہ کافی ہو جائیں گی؟ شاید بہن کا پوچھنا چاہتی ہیں رات کی دعا اور سونے کی دعا جو ہے، جی ورنہ عشاء کے بعد کی تو کوئی خاص دعا ہے نہیں، وہی جو ذکر ہیں عام، تو وہ عشاء کے فرض کے بعد ہیں. ظاہر بات وتر کے بعد تو ہے نہیں، وہ تو فرض کے بعد ہیں، وہ مانگ لیا ہے تو اس کو دوبارہ. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی نیت یا ان کا کہنا ان دعاؤں سے متعلق ہے جو نماز سے پہلے یا سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں دیکھیے 2 قسم کی دعائیں ہیں. ایک دعا تو ہے بات ہے کہ رات میں جو پڑھتا ہے، اور ایک ہے کہ جو بستر پہ جانے کے بعد سونے کے وقت ہے. جو سونے کے وقت ہے، بستر کے وقت ہے، جیسے چاہے قرآن مجید بعض آیات ہوں ہے کہ نہیں ہے، یا بعض دعائیں ہوں، تو اس کو تو ظاہر بات اسی وقت پڑھا جائے گا جب بستر پر انسان جا کر کے بیٹھ جائے تو. اور اگر جو شام کے رات کے متعلق سے سورہ ملک پڑھنے کا معاملہ ہے یہ ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھ لیا ہے آپ نے تو کافی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم، پنیر یا چیز بناتے ہوئے کون سا مادہ استعمال کیا گیا ہے، وہ اینیمل کا ہے ویجیٹیبل کا ہے، اس کا پتہ لگانا مشکل ہے، تو اس میں کیا کریں؟ کوئی حرج نہیں، آپ اس کو کھائیے. اصل میں بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ بعض جس کو عربی میں انفوحہ کہتے ہیں، اور ہمارے خیال سے انگلش میں شاید رینٹ یا کیا کہتے ہیں اس کو، جی رینٹ ایسے کچھ کہتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خنزیر سے نکالا ہوا ہے. بات کیا کہتے ہیں وہ خنزیر سے. تو اس کے سلسلے میں اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ جائز ہے یا نہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط یہی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں خنزیر تو اس کو استعمال نہ کرے، نجس عین ہے. اور بعض دوسری چیزیں جو ہیں وہ نجس عین نہیں ہیں، اور وہ جب یہ انفوحہ بن جاتی ہیں یا رینٹ بن جاتی ہیں تو اس کی اپنی کوئی اصلی چیز حیثیت باقی نہیں رہتی. مثال طور پر شراب ہے، اگر سرکہ بن جائے تو گویا کہ اس کا جو اصل مادہ، اس کی اصل جو تاثیر ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، بے پردگی گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے؟ ہمارے علاقے میں بالخصوص حیدرآباد میں سائڈ کے لوگ غیر محرم جیسے بہنوی، خالو، پھوپھا اور دیور، جیٹ، ان سے پردہ کرنا ہی نہیں جانتے. جو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی ہمارے گھروں میں آنے جانے والے ہیں، یہاں پر پردہ کرنا مشکل ہے، تو کیا حکم؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو بے پردگی یہ اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو صرف یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کے کھلے رہنے کی ہے.
ظاہر بات ہے اسے گناہ کبیرہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بے پردگی جس سے متعلق صحیح مسلم و حدیث وارد ہے کہ صنفان من اہل النار لم ارہما نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ظاہر بات یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی انسان پیٹ کو ظاہر کیے رہے، گردن جو ہے پورا سر کے بال اور گردن اس کا پورا کھلا ہے غیر محرم کے سامنے، یا اتنا چست لباس پہن رکھا ہے کہ سارے اعضاء جو ہے وہ ساخت اس کی نمایاں ہے جیسے کہ عام طور پر ہے، تو یہ چیز تو ظاہر بات کبیرہ گناہ میں ہے۔ لیکن صرف یہیں تک ہو کہ چہرہ ہے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہے، یا بسا اوقات جو ہے وہ ہتھیلی یا تھوڑا سا یعنی کام کاج کے وقت تو اسے گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے جی۔ ایک بات، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز جہاں پر ہے یہاں پر اس کے اوپر روک لگانی چاہیے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن یہ کوئی محال نہیں کہ ایسا کیا نہ جا سکے جی۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔